اب یہ شعیب شاہین صاحب، ایک فیصل وافدہ صاحب کو ظاہر ہے کل بلا لیا گیا ہے، یہ ایک نئی روایت نہیں شروع ہو گئی کہ اب ججوں پہ ظاہر تنقید ہوتی ہے، فیصلوں پہ بھی تنقید ہوتی ہے؟ ابھی انہوں نے رؤف حسن صاحب کی بات کی، میں آپ کی ایک لسٹ بتا سکتی ہوں آپ کے تمام ماؤں کی، جو چیف جسٹس کے خلاف، عامر فاروق صاحب کے خلاف، ماضی میں عطر من اللہ صاحب کے خلاف کیمپین چلاتے رہے، تو پھر کس کس کو بلایا جائے گا؟ دیکھیں پچھلے سال سے اسپیشلی جو سلسلہ شروع ہوا تھا نا بندیال صاحب کے خلاف، جب اس نے کہا تھا کہ الیکشن کراؤ، ہاں اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ بندیال صاحب کے خلاف جب وہ مولانا فضل الرحمان نے یا پی ٹی ایم نے جو جلسہ کیا تھا، کچھ لوگوں نے گالیاں تک دی تھیں، اور ایک منسٹر تھا ہری پور کا شاید، اس نے بھی کوئی گالی شاید یا وہ انجانے میں ہو گئیں، جو بھی ہوا بہرحال وہ بھی ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کرتی رہی۔ دیکھیں وہ بھی امپورٹنٹ تھی انسٹیٹیوشن کے لیے، ناٹ فار انڈیویجول پرپزز، اس میں نوٹس لینا چاہیے تھا، نہیں لیا گیا۔ پھر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات تھی کہ جب انہوں نے 2 فیصلے کیے، ایک 1 مارچ کا کہ جی آپ الیکشن کراؤ 27 اپریل کو جو ہو رہا تھا، پھر دوبارہ دوسرا فیصلہ کیا جو 4 اپریل کو کیا کہ جناب 14 مئی کو الیکشن کراؤ، اور وہ نہیں ہوا، اور اس دوران 9 مئی آ گیا۔ انہوں نے فیصلے کو بھی ریویو نہیں کیا، ریویو ڈسمس کی، اور وہ فیصلہ برقرار رہا، 90 ڈیز میں الیکشن بھی نہیں ہوا۔ آپ کی بات درست ہے، میرا سوال یہ ہے کہ فیصلے تو جج کرتے ہیں، کسی کو پسند آتے ہیں، کسی کو پسند نہیں آتے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ان ججوں کے خلاف ٹرینڈ کرتے ہیں، نازیبا ٹرینڈ جرنیلوں، ججوں، صحافیوں کے خلاف چلتے رہے، اور آپ کی پارٹی پہ براہ راست الزام لگتا ہے، تو پھر کس کس کو بلائیں گے؟ اس طرح تو روایت ہو جائے گی کہ جس جج کو پسند نہیں آئے گا وہ صحافی کو بلا لے گا۔ اور یہ ہوا ہے بائی دا وے، ابھی توہین عدالت کے اوپر اسد طور کو جب گرفتار کیا گیا، ہم سب نے پروٹیسٹ کیا کہ کیوں گرفتار کیا گیا اس کو، اس نے بھی تو سوال ہی کیا تھا نا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹیرین اس طرح آ کے ڈائریکٹ ججز کو دھمکی دے، اور جس انداز سے اور جس طریقہ کار کے مطابق پچھلے 1 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسپیشلی 1 مہینے سے جسٹس بابر ستار کے خلاف جس طرح کی کمپین چل رہی ہے، اور پچھلے 1 دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 6 معزز ہمارے پارلیمنٹیرینز یا ایکس پارلیمنٹیرینز ہیں، جس میں انکلوڈنگ پریزنٹ گورنمنٹ کے لوگ، جس میں طلال چودھری ہو گئے، جس میں عطا تارڑ صاحب ہو گئے، ابھی تو اس معاملے میں بات کرتے ہیں، آپ کے لیڈرز نے عامر فاروق صاحب کو کیا کہا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، جیسے صابر فاروق کے خلاف جو کیمپین چلی، میں چاہوں تو آپ کو وہ ٹرینڈز میں دکھا دیتی ہوں، تو پھر کیا آپ کے لیڈرز کہتے رہے ان کے بعد، پھر کیا ان کو بھی بلایا جائے گا؟ ایک بات بڑی طے ہے، جب کوئی یہ جج کی ڈسکریشن ہوتی ہے یا جوڈیشری کی ڈسکریشن ہوتی ہے، بہت سارے کیسز میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹیمنر اور کورٹ کے درمیان کا معاملہ ہے، آپ نہ آؤ، کئی دفعہ ایسا ہوا۔ اور اسپیشلی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نہال ہاشمی کا جب کیس تھا، پہلا کیس تھا، وہ جیل چلے گئے، واپس آئے، میں اس وقت ممبر پاکستان بار کونسل تھا، میرے ساتھ کئی لوگ تھے، جو ہم گئے ثاقب نثار کے پاس، آپ کو پتہ ہے جب وہ جیل سے واپس آیا، کسی نے اس کی ویڈیو بنا لی، اس نے گالی دے دی ایک ججز کو، حالانکہ وہ اس کی انٹینشنل، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، پہلا دھمکی آمیز تھا۔ تو جب ہم گئے ہم نے کہا جی معاف کر دیں، گالی دے دی، غلط ہو گیا، معافی شافی، اس نے معاف کر دیا ثاقب نثار صاحب کا، اس سے چیف جسٹس سے اس نے نوٹس لیا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جس نے دھمکی دی تھی، لیکن وہ سینیٹر نہیں رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی طلال چودھری نے بھی 5 سال سزا بھگتی، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، 3 مہینے سزا ہوئی، 2 مہینے یا 3 مہینے سزا بھی ہوئی، وہ تو پھر جب سزا ہو جائے گی تو وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ اگری کرتے ہیں نا اس کے اوپر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ تنقید کریں، آپ کا حق ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ، اچھا یہ کل تک تو ہم یہ بات پی ٹی آئی سے کہہ رہے تھے شعیب صاحب، میں ہر ایک سے کہتا ہوں، صحیح بات، دیکھیں میں تنقید کرتا ہوں، آپ کی ذاتی اس کی بات نہیں کرتے، دیکھیں آسمہ میں آپ کے سامنے ہر ایک پہ تنقید کرتا ہوں، ججز پہ بھی تنقید کرتا ہوں، کھل کے کرتے ہیں ہم، لیکن اگر آپ الفاظ کا چناؤ ایسا کر لیں جو مناسب نہ ہو، میرا خیال ہے میرا بھائی ہے، میرا لیڈر ہے یا کوئی بھی ہے، تو میں سب کو کہوں گا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔